اب دوسرا کہتے ہیں کہ چلو ممکن ہے کوئی آپ کو ریاکار نہ سمجھے، کچھ تھوڑی خبر ہو اس کو دکھ درد کی، تھوڑی سی خبر ہو دکھ درد کی، مگر وہ کیا اندازہ کرے گا کہ اس شخص کا غم فراق کیا ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا سینہ چاہیے جس کو ہجر اور فراق اور دکھ درد کی کیفیتوں کا کچھ اندازہ ہو، تاکہ میں اپنے درد شوق اور درد عشق کا حال اس کو سناؤں۔ اب یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اسی مضمون کو شیخ سعدی وہ فرماتے ہیں، تندرستاں را نہ باشد درد ریش، تندرستوں کو کیا خبر درد ریش، جز بہم درد نہ گویم راز خیش، کوئی ہمدرد ملے تو اسی کو اپنے درد کا راز سنا سکتے ہیں، جو ہمدردی نہیں ہے اس کو کیا سنائیں اپنے درد کا حال۔ اور پھر بڑی عجیب بات کی ہے شیخ سعدی نے اسی مضمون میں، کہتے ہیں تا ترا حال نہ باشد ہم چما، حال ما باشد ترا افسانہ بیش، کہ اے بندے جب تک تیرا حال بھی میرے حال جیسا نہ ہو جائے، جب تجھ پر وہی کچھ نہ بیتے جو مجھ پر بیتا ہے، تو پھر میں اپنا حال سنا دوں تو اسے افسانہ ہی سمجھے گا کہ کوئی افسانہ سنا رہا ہے، یہ کوئی ناول ہے، کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے۔ تجھ پر وہی کچھ تھوڑا سا بیتے جو مجھ پر بیت گیا ہے، تو تب تجھے بھی میرے حال کی سمجھ آئے۔ یہاں ایک شعر ہے میر درد کا، میر درد کا کلام پہلے انڈیا میں قدیم زمانے میں جب اردو شاعری شروع ہوئی تو میر تقی میر اور میر درد دو نامور شعراء تھے۔ میر درد کا کلام ہمیشہ صوفیانہ درد کا کلام، صوفیاء کا کلام، وہ صوفی شخص تھا۔ میر درد کہتا ہے، اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت، اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت، عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے، عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے، میں کس کو اپنا درد محبت سناؤں، کس کو ہجر و فراق کی داستان سناؤں؟ جو کہیں دنیا میں تو یہاں سخن چینی ہے، جملے پکڑ لیتے ہیں، لفظ پکڑ لیتے ہیں، اور لفظوں جملوں کو پکڑ کے گھماتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یا سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے، یا پھر تانا بنا لیتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ تو درد کہتا ہے میں کس کو سناؤں حال محبت اپنا؟ کوئی اس محبت کے درد میں رنجیدہ ملے، اس کو شناسائی ہو کہ عشق اور ہجر کا حال کیا ہوتا ہے، تو میں بھی اس کے سامنے دکھڑا سنا دوں کھول کر۔ یہ آج کا پہلا شعر ہے مثنوی کا۔ اس کے بعد وہ میں نے کل پڑھے تھے 4 شعر، وہ مضمون اس کے بعد آتا ہے، جس میں مولانا روم بیان کرتے ہیں اسی بانسری کی زبان میں، من بہر جمعیت نالاں شدم، جفت خوشحال لاں بدحال لاں شدم، پھر آگے کہتے ہیں ہر کسے از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من۔ اب وہ بیان یہ کر رہے ہیں، روح کہتی ہے، روح کہ میں بہت ساری صحبتوں میں بیٹھی ہوں، بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں۔ روح کہہ رہی ہے نا، یعنی بندہ بیٹھتا ہے بہت سی صحبتوں میں، بہت سے اجتماعات میں، بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں، اور ان میں روئی بھی ہوں،
کئی بار روئی ہوں، اور جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم۔ خوشحال خوش اوقات اور بدحالاں بد احوال۔ اس سے مراد خوش حالاں سے مراد وہ لوگ جو میرا نالہ و فریاد سن کر جن کے دل پسیج گئے، جن پر کچھ کیفیت طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا، جن کو کچھ سمجھ آئی، ان کے پاس بھی بیٹھی ہوں، اور بد حالوں کے پاس بھی بیٹھی ہوں کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ جگہ جگہ بیٹھی ہوں، طرح طرح کی مجلسوں میں بیٹھی ہوں، اور طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ہر ایک کو اپنا حال سنایا ہے، مگر کیا ہوا؟ ہر کسے الظن خود یار من، ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق میرا دوست بن گیا، اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق میرا رفیق بن گیا، میرا ساتھی، میرا صاحب بن گیا۔ اپنی اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق ہر کوئی میرا دوست، بہت دوست بنے، بہت آئے میرے پاس بیٹھے، بہتوں نے میری بات چیت سنی، بہت سے لوگ نے اپنی سمجھ کے مطابق مجھے چاہا، میرے دوست بنے، مگر ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق مجھ سے دوستی کرتا رہا۔ اس کے اپنے معیار تھے، اپنے پیمانے تھے، اپنی سمجھ کے، اپنی بوجھ کے، اپنے مفاد کے، اپنے ناپ تول تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے پیمانے کے مطابق مجھے اپنا سمجھتا رہا، وہ میرا بنتا رہا، دوستی بناتا رہا، مگر میرے اندر جو اصل راز تھا، اس راز کا کھوج لگانے کی کوشش کسی نے نہ کی۔ میرے اندر کے راز کی اصل جستجو کوئی نہ کر سکا۔ اب یہ کیا ہے؟ مولانا روم مضمون یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مجلس میں بیٹھی ہوں میں، عاشق اور عارف کی روح کہتی ہر ایک کے ہاں میرے نالہ و فریاد کو سن کے کچھ نہ کچھ ہر ایک پر اثر ہوا ہے۔ سنگ دلوں کو چھوڑ کر، سخت دلوں کو چھوڑ کر، جن کے دل پتھر ہو گئے تھے انہیں چھوڑ کر کچھ نہ کچھ اثر ہوا، مگر اثر اتنا ہوا کہ اس نے اجمالاً میرے دکھ درد کو، آہ و بکا کو، نالہ و فریاد کو سن کر اتنا ہی سمجھا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پر کوئی صدمہ آیا ہے، اس پر کوئی مصیبت ضرور آئی ہے، بس اتنا سمجھ آیا، کوئی صدمہ اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس سے آگے اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ آگے بڑھا، اس نے مزید سمجھنے کی کوشش کی مجھے، تو اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا، کوئی صدمہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا، کوئی مصیبت اس کی زندگی میں بھی آئی تھی، اس کا تجربہ بھی ہوا تھا صدمے کا، دکھ کا، مصیبت کا۔ اس نے اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھا کہ جس قسم کی مصیبت میں، آفت میں، تکلیف میں، پریشانی میں میں مبتلا ہوں یا مبتلا رہا ہوں، اس پر بھی اسی طرح کی کوئی مصیبت آئی ہوگی، اس کی بیوی مر گئی ہوگی، بیچارہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہوگا، کوئی بیٹا بیٹی اولاد میں کوئی مر گیا ہوگا، اس کا روزگار چھن گیا ہوگا، بے روزگار ہوگا، جاب لیس ہوگا، اس لیے روتا ہے، پریشان ہے، بیمار ہوگا، سینکڑوں علاجوں کے باوجود صحت یاب نہیں ہو رہا، اس لیے روتا ہے، کوئی عاجز آ گیا ہوگا کسی کام میں، کسی نے ظلم کیا ہوگا، کسی نے مارا ہوگا، کسی نے بے وفائی کر دی ہوگی، جو جو واقعات دکھ درد کے اس پر بیتے تھے، اس نے انہی میں سے کسی پر قیاس کر کے میرے دکھ کو بھی سمجھ لیا کہ اس پر بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی واسطہ پڑا اس نے میرے دکھ کو اپنے کسی دکھ جیسا سمجھ لیا۔ جس نے بھی میرا نالہ و فریاد سنا اس نے میری آہ و زاری اور میرے غم و فراق کو اپنے اوپر کبھی طاری ہونے والی مصیبت کے موافق قیاس کر لیا، اور اس سے آگے کسی نے سمجھنے کی نہ کوشش کی، نہ اس کے پاس صلاحیت تھی،
نہ ادراک تھا، نہ ذوق تھا کہ اس سے آگے جا سکے کہ یہ میری مصیبتیں تھیں، یہ ان مصیبتوں کی وجہ سے نہیں روتا، اس کو تو اس مولا کی قربت کی جو تڑپ ہے وہ رلا رہی ہے، اس کی قربت سے جدائی رلا رہی ہے، اس کو عشق الہی کی آگ تڑپا رہی ہے۔ اس حد سے آگے بڑھ کر میرے اندر عشق کی، ہجر کی، فراق کی جو آگ جل رہی تھی، کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو طلب حق اور اس کی قربت الہی کی کوئی تڑپ ہے۔ اب یہ بات کہہ کر اس کے بعد مولانا روم اس کو ایک نکتے کے ساتھ سمجھاتے ہیں اس بات کو۔ اب وہ کہتے ہیں سر من از نالائے من دور نیز، سر من از نالائے من دور نیز، لیک چشموں گوش را